محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، بے شک جس جگہ کی تعمیر ہی جناتوں نے کی ہو، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہو، جہاں کئی پیغمبر، کئی عظیم ہستیاں مدفون ہو، ایسی جگہ اگر آج تک اسرائیلی یہودیوں کو نہیں مل پائی، حالانکہ انہوں نے سالوں کوشش کی اور آج تک کرتے آئے ہیں، جبکہ مقابلہ بھی نہتے فلسطینی مسلمان کر رہے ہیں اور ہتھیاروں سے لیس یہ اسرائیلی ہے، مگر پھر بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ دوستو، آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کیسے چھڑ چکی ہے۔ اسرائیل لگاتار بمباری کر رہا ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہی ہفتوں پہلے اسرائیل نے حماس کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم نہ رہا اور اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑنے کے بعد اس نے پھر سے غزہ اور فلسطین پر حملہ شروع کر دیا۔ لیکن اسرائیل کی اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود، اتنا پاورفل دیش ہونے کے باوجود، اتنا پاورفل سسٹم ہونے کے باوجود بھی حماس جیسے چھوٹا سا گروپ ان کی نیند حرام کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا فوٹیج دکھانے والے ہیں، ایک ایسی بات بتانے والے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسجد اقصی رات کو خالی کیوں کروائی جاتی ہے؟ کون سے فرشتے یہاں پر پہرا دینے آتے ہیں؟ اور سی سی ٹی وی کیمرے میں جب دیکھا گیا تو اس میں کیا نظر آیا؟ سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، آپ لوگ اسے پورا ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو جنت کی اور کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، مسجد الاقصی کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اور فرشتے یہاں پر پہرا بھی دیتے ہیں۔ دوستو، بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ مسجد اقصی کو رات کے وقت خالی کروا دیا جاتا ہے اور کسی کو وہاں آنا اور رات میں رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہی وہ پاک مقام ہے دوستو، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے بنوایا تھا، جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی وہ پاک مقام ہے جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بدن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام روز ان کے لیے جنت سے کھانا لے کر آیا کرتے تھے، اور یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں معراج کے لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مسجد نبوی سے ایک ہی رات میں مسجد الاقصی تک تشریف لے آئی، اور پھر یہاں سے آگے معراج کا سفر شروع ہوا۔ دوستو، مسلمانوں کے اس مقدس مقام میں ایسا کچھ ہو چکا ہے جس کا تصور بھی انسانی عقل کے لیے دشوار ہے۔ کہتے ہیں دوستو، رات کو اس کو خالی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، ایک انسان جو مسجد کی نگرانی اور دوسرے کام سر انجام دیا کرتا اور رمضان کے مہینے میں اکثر عبادت کے لیے مسجد اقصی میں ہوتا تھا، ایک دن وہ مسجد میں بالکل اکیلے تھا اور عبادت کے بعد تقریباً رات کے 2 بجے وہ واپس جانے لگا اور مسجد کے دروازوں کو بند کیا تو اسے اندر سے کسی کی آواز آنے لگی۔ اس نے غور کیا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر جا کر جب دیکھا تو مسجد بالکل خالی تھی اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو پھر دوستو، آواز آخر کس کی تھی اور کون تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا؟ وہ دوبارہ واپس مڑا، دروازے کو بند کیا تو اس نے پھر سے تلاوت قرآن پاک کی
وہی آواز سنی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا، اندر جا کر دیکھا، مگر نہ ہی کوئی وہاں موجود تھا اور نہ ہی کوئی تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا۔ اس نے دروازہ پھر سے بند کیا تو آواز دوبارہ آنے لگی۔ وہ پہلے تو ڈر گیا، پھر دروازہ کھول کر دیکھا اور پھر اچھی طرح سے مسجد کا ایک ایک کونا چھان مارا، مگر اسے وہاں کوئی انسان نہ ملا۔ دوستو، اس کا کہنا ہے کہ اس رات وہ ڈر کر واپس گھر آ گیا، مگر اگلی رات پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ایسا کون ہے جس کی تلاوت کی آواز تو آ رہی ہے مگر وہ خود دکھائی نہیں دیتا۔ اگلے روز اس نے مسجد کے سیکیورٹی گارڈز کو بتایا۔ انہوں نے کہا، پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم ابھی سیکیورٹی کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کر لیتے ہیں تاکہ تمہارا وہم دور ہو جائے۔ دوستو، جب انہوں نے رات کے وقت کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی سفید کپڑوں میں بزرگ ہے اور وہ نور سے جیسے نہائے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے۔ ان کے جسم کے آس پاس نور ہی نور ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور کا جسم ہے، کیونکہ ان کی روشنی سے پوری مسجد روشن تھی۔ پھر میرے دوستو، انہوں نے بہت سی راتوں کی ریکارڈنگ چیک کی تو تقریباً سبھی میں ایسا ہی کچھ پایا گیا، بلکہ ایک ریکارڈنگ میں تو ایک سے زیادہ نورانی مخلوق نماز بھی پڑھتی دکھائی دی۔ یہ ساری باتیں امام مسجد اور انتظامیہ کو بتائی گئی اور سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی گئی تو انتظامیہ اور امام مسجد نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت میں مسجد خالی رکھی جائے تاکہ فرشتے اپنی عبادت کھل کر کر سکے، اور اللہ کی جو نہیں دیکھنے والی مخلوقات ہیں، جو ہم انسانوں سے چھپی ہوئی ہے، جسے جنات بھی کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پر ہو سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہو۔ اسی لیے اس مسجد کو رات کے وقت ہمیں بند کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک عالم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب تک اگر اسرائیلی نہتے مسلمانوں سے مسجد نہ لے پائے ہیں تو یقیناً اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرما رہا ہے، تبھی آج تک یہودی مسجد اقصی پر قابض نہیں ہو پائے ہیں۔ دوستو، اسی طرح سے معراج کے عظیم سفر میں ایک واقعہ رہنما ہوا تھا جو کہ ایک پادری نے بیان کیا، اور وہ مسجد اقصی کا بہت بڑا پادری تھا۔ اس نے کہا کہ میری عادت تھی، میں ہر رات سونے سے پہلے مسجد اقصی کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا۔ اس رات میں نے تمام دروازے بند کر دیے، لیکن بہت ہی کوشش کے باوجود ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کرندے اور تمام حاضرین سے مدد لی، سب نے اپنا پورا زور لگایا مگر دروازہ نہ ہلا۔ پھر صبح ہوتے ہی میں واپس وہاں آیا تو دیکھا دروازہ بالکل ٹھیک ہے، مسجد کے پتھر پر سوراخ ہے اور سواری کے جانور باندھنے کے نشان اس میں نظر آ رہے ہیں۔ یہی وہ منظر دیکھ کر میں سمجھا کہ آج رات انتہائی کوشش کے باوجود دروازے کا بند نہ ہونا اور پتھر میں سوراخ کا پایا جانا اور اس سوراخ میں جانور باندھنے کی نشان موجود ہونا حکمت سے خالی نہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات اس دروازے کا کھلا رہنا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ دوستو، معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں معراج بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنیوں سے بھر دے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو
یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ پیارے دوستوں، انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اسی امید کے ساتھ کہ ساسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔